اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل وصنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ الرعد آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر ان کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائے، ہر قسم کے پھل میں دو دو جوڑے بنا دیے، اور وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہیں، کچھ الگ الگ تنوں سے، اور سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ اس کے باوجود ہم بعض درختوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں ذائقے میں، بے شک یہ الوہیت کی عظمت کی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ان آیات کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیات میں نشانات قدرت میں آسمان، چاند، سورج، عرش کا ذکر ہوا جو عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ان آیات میں قدرت کے ایسے عظیم اہم نشانات کا ذکر ہے جو ہر ایک کی عقل و فکر میں آتے ہیں اور سما جاتے ہیں، جس کے باعث بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ زمین کی یہ گولائی سورج کی رفتار سے ثابت ہوتی ہے۔ سورج کے مختلف ملکوں میں مختلف اوقات ہیں، ابھرنا اس کی گولائی کی دلیل ہے۔ سائنسدانوں نے آج زمین کی گولائی کا ذکر کیا ہے، جبکہ مسلمان فلاسفر نے عرصہ پہلے یہ معلومات حاصل کر لی تھیں۔ امام رازی نے بہت پہلے یہ معلوم کر لیا تھا کہ زمین گول ہے، اور اسی رب ذوالجلال نے زمین میں پہاڑوں کو کھڑا کر دیا کہ زمین پانی پر نہ تیرے، نہ چلے، نہ حرکت کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو جانوروں کا زمین پر رہنا محال ہو جاتا۔ اگر کبھی کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو تباہی مچ جاتی ہے۔ اگر ہر وقت زمین کا یہی عالم ہوتا تو زندگیاں کیسے گزرتی؟ صاحب روح البیان فرماتے ہیں روئے زمین پر چھوٹے بڑے پہاڑ 6000 سے زائد ہیں۔
ان میں بڑے پہاڑ 178 ہیں۔ ان بڑے پہاڑوں کے ذریعہ برف پگھلتی ہے، نہروں کی شکل میں پانی جاری کیا، زمینوں میں مختلف تاثیریں پیدا کیں، تمام قسم کے نباتات میں بھی مرد و زن کی طرح نر مادہ پیدا کیے، پھلوں میں مختلف ذائقے پیدا کر دیے، حالانکہ پانی سبھی کو ایک ہی طرح کا ملتا ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ بیج نیچے سے جڑ بناتا ہے، اوپر سے شاخیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس کی قدرت کے کرشمے موسم، وقت اور زمانے کے تبدل و تغیر سے ظاہر ہیں۔ وقت کو رات اور دن کے 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ رات دن کو چھپا لیتی ہے اور دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ نشانات قدرت میں یہ چیزیں کس قدر حیران کن ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں آسمانی نشانات قدرت کا ذکر ہے۔ آسمانوں کا وجود ستونوں کے بغیر، سورج چاند کا سفر کرنا، ان کا مسخر ہونا، زمین کے اندر نشانات قدرت کا ذکر ان آیات میں فرمایا گیا ہے۔ زمین کا پھیلاؤ، پہاڑوں کا وجود، نہریں، چشمے، انگوریاں، پھل، رات دن کا سلسلہ قائم رہنا، زمین و آسمان کے اندر قدرت کے نشانات عرصہ سے مسلسل چل رہے ہیں اور قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یہ سارے نشانات قدرت عقل مندوں کے لیے ہیں۔ سورج نباتات کے اندر پختگی بھرتا ہے، جبکہ چاند رس پیدا کرتا ہے۔ یہ کیسا نظام قدرت ہے؟ زمینوں رنگ شکل میں ایک جیسی ہیں، مگر تاثیر نرمی سختی میں مختلف ہے۔ انسانوں، یہ سارا نظام قدرت تمہاری زندگی کی ضرورت، بھلائی اور بہتری کے لیے ہے۔ کھجوروں کے باغ، انگوروں کی بیلیں، غذاؤں کے کھیت، یہ سبھی کچھ تمہارے لیے ہے۔ باغات ہیں، پانی ایک ہی ہے، پھلوں میں ذائقے مختلف ہیں، زمین ایک ہی ہے، تاثیر مختلف، بعض پھلوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ یہ سب کچھ ایسی قوم کے لیے ہے جو عقل رکھتی ہے۔ ان حادثاتی سارے واقعات و حالات معاملات سے واضح ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، مالک ہے۔ یہ کوئی حادثاتی شے نہیں جو خود بخود ہی وجود میں آ گئی، جیسے بعض جاہلوں کا خیال ہے کہ کائنات کا وجود خود بخود ہی بنتا ہے، سنورتا ہے، بگڑتا ہے۔ پیدائش و موت بھی ایسے ہی حادثاتی معاملات ہیں۔ ان نشانات قدرت کا وجود بتاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے جو نظام کو چلاتا ہے۔ وہ قادر مطلق، حکیم اور ہمادان خدا ہی مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اہل علم و عقل ان آیات سے درس لیں تو اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکتے ہیں اور روحانیت کے عروج تک جا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔